درخواست دے رکھی تھی یہاں کہ اس کا جو ٹرائل ہے جو جلدی میں لگتے ہیں، جو اسپیشل عدالت ہے، اسپیشل کورٹ ہے، اسپیشل یہ جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جن کو صورت کے ساتھ 17 تاریخ انہوں نے رکھ دی ہے فرض جرم کے لیے، ہم نے اس میں استدعا کی کہ ہماری کواشمنٹ پٹیشن جو پینڈنگ ہے کہ ان کو کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کو جو ہے یہ پاکستان کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، اس کو جو ہے وہ انجنکٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس میں ریٹ پٹیشن کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے تیزی سے شروعات کر دی، تو میں نے اس درخواست کے ذریعے استدعا کی کہ اس کو سٹے کیا جائے۔ یہ سائفر والے مقدمے میں جو خصوصی عدالت ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو جیل ٹرائل میں ان کو بہت جلدی معلوم پڑتی ہے، وہ اس کو سٹے کیا جائے۔ یہ اس میں درخواست آج لگی ہوئی تھی، تو آج چیف جسٹس صاحب نے اسے ہماری جو وہ تھی اس پہ انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے، اور میں نے کہنے لگے کہ اگر ہم مین پٹیشن کو بھی ساتھ لگا دیں تو میں نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو جائے، کیونکہ یہ وہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس شخص نے پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا، جو قومی ہیرو ہے، اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جو وہ بھی قومی ہیرو تھا جب بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی جو ہے شروعات کی تھی، تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں، یہاں پنڈی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا، ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس اثر میں صاحبان رہ گیا، چونکہ سلمان صفدر صاحب اغلباً یہ نیب کے کیسز نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے باقی کیسز میں کر دیا، یہ 2 کیسز جو ہے اس میں سے اومٹ ہو گئے، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کی وہ میرے شاگرد کی باتیں، تو یار مجھے نا آپ سمجھاؤ کہ شاگرد آپ کے نے یہ کہہ دیا، اچھا چلے وہ سر آنکھوں پر وہ ماشاءاللہ بہت لائق ہیں، قابل ہے، میں یہ نہیں ان کا کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا۔ دیکھیں یہ جو کہنا کہ جی الیکشن ایکٹ میں چونکہ اب تعین کر دی گئی ہے 5 سال سزا، 5 سال نااہلی متعین کر دی گئی ہے، تو اس کا تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کا پرانے مقدمات پر، پرانے واقعات پر، پرانے حالات پر یا پرانا جو بیت چکا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ سو یہ سپریم کورٹ اس کی وضاحت کر چکی ہے، اس کا ان کو پھر بھی نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو تو شاید فائدہ ہو، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کھوسا صاحب بتائیے گا کہ آپ بہت بڑے دعوے کر چکے ہیں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا، ٹکٹ کینسل ہو جائے گی، ہر بار کہتے ہیں، ابھی بھی آپ نے اتنے بڑے دعوے پہ قائم ہیں؟ ہاں قائم ہوں، بالکل قائم ہوں، آپ نے سن تو لیا ہے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ ابھی وہ قطری خط جس طرح اوپر سے نازل ہوگا، اب بھی کوئی چیز ایسی ہو جائے گی نازل، پھر پلیٹلیٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ کون سی ایسی مشکل بات ہے یہاں سے پلیٹلیٹ کو کم کروانا یا بڑھانا یا اس طرح کی رپورٹس جو ہے کرنا، اور ماشاءاللہ ہمیں بے وقوف بنانا تو بہت ہی آسان ہے۔ پاکستان کے عوام اتنے معصوم ہیں، اتنے معصوم ہیں، ان کو تو کسی طریقے سے بھی آپ کچھ کہہ کے بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اور یہ گمراہ کرنے کے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، اور ایسی ایسی افواہیں اڑاتے ہیں، انڈسٹری کھولی ہوئی ہے، فیکٹری کھولی ہوئی ہے، اور پھر ماشاءاللہ پورے کا پورا آپ کا میڈیا اس طرح سے ان کو دکھاتا ہے جیسے یہ پاپائے روم بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں اور یہ پرجا کو حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں، بیانیے دیتے ہیں، تو اگر اس قسم کے آپ بیانیے دو گے تو میری جو بیچاری مظلوم عوام ہے جو اس قسم پرسی کے عالم میں ہے، جس کا جینا حرام کر دیا ہے، جس کو لوٹ کر ہمیشہ دھرتی ماں کو اس طرح کسی نے نہیں لوٹا جس طرح سے شریف فیملی نے لوٹا